معبود لم یضل نے ذات واجب نے میں نے بنیادی طور پر وہی سفر جاری رکھنا ہے جو شروع ہے. ضمناً آج کی رات کے لیے بھی کچھ جملے کہنا ہے. خدائے بزرگ برتر نے اپنے مقاصد کے ترجمان سے عین اداسیوں کے لمحے میں بشارت کے طور پر یہ آیت نازل فرمائی تھی. انا اعطینا، اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. اب اس تشریح کا وقت ہی نہیں کہ میں کوثر پر تبصرہ کرتا رہوں. خیر کثیر اور کثرت نسل، یعنی وہ کثرت نسل عطا کی تمہیں کہ جس نسل کے ہر فرد میں خیر کثیر بھر دی گئی ہے. یہ سلسلہ اب صورتحال یہ ہے کہ اگر تبصرے کیے جائیں تو حرف لفظ نہیں، حرف اشرے مانگتا ہے. انا آتینا یہ الگ بات ہے. آگے کاف پڑھی جا رہی ہے جسے کاف جس پر زبر ہے. انا آتینا کاف، یعنی ادھر کوثر کا کاف اور ادھر آتینا کاف والا کاف، یعنی کاف ہی کاف میں اپنے حبیب کی کفایت کے لیے اللہ نے کافی کچھ کر ڈالا. کثرت نسل، خیر کثیر. اور یہ سلسلہ سیدہ سے شروع ہوا اور میرے زمانے کے امام پر ختم ہوا. یعنی آپ کی آسانی کے لیے آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس کوثر کی
فتول ہیں اور اس کوثر کی رے قائم تمہارا ظرف اور زمین خیر سمجھے وہ آج کی رات مانگنا اس سے ہوگی جس کے قبضے میں خیر کثیر ہے. یا دوسرے لفظوں میں یوں کہیں خیر کی ضد کیا ہے؟ شر. جو امام نہیں دے سکتے وہ شر ہے. جس شے کو خیر کہتے ہیں وہ اس سے ملے گی. اور اللہ نے اپنے اس قانون کی اتنی پاسداری کی. دیکھنا میری طرف شیطان سے لے کر آج کے کسی کافر تک اللہ باطل کو بغلے بجاتا ہوا دیکھ رہا ہے. کیا اللہ میں طاقت نہ تھی کہ ایک ارادے سے باطل کو مٹا دیتا؟ تو یہ ابلیس سے لے کر آج تک اور اللہ جانے ابھی کتنے لمحے انتظار میں گزارے جا رہا ہے کہ اطہر الارض فہی من اعدائی کہ میں قائم کے ذریعے ہی اپنے دشمنوں کو مٹاؤں گا. تو جو اللہ اپنی توحید پہ کمزوری کا داغ برداشت کرتا ہے اپنے ولی کے منصب کو کمزور نہیں کرتا. اس ولی کی قوت و اقتدار کی وسعت کا اندازہ کیا لگایا جا سکتا ہے؟ اور ایک بات کہنے لگا ہوں، کتنے آدمی چاہیے میرے مولا کو آنے کے لیے؟ 313. بہت بڑی تعداد ہے شاید. مٹھی بھر جماعت. اور یقین مانیے کہ لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں سالوں سے اگر جشن منانے آئے ہو تو لکھنا لوگ دل پر. اربوں سالوں سے خدا مہدی کے دوران کے لیے 313 جمع کر رہا ہے. ہاں پتہ نہیں اس سے پہلے آپ کی توجہ اس حقیقت کی طرف کسی نے مبذول کرائی ہے یا نہیں. سر اٹھاؤ. جبریل آدم سے عیسیٰ تک سب کے پاس وحی ضرور لایا مگر اپنے مقام سے نیچے نہیں گرا. صرف ایک گھرانہ ہے، ایک خاندان کہ جس کے سامنے آ کر وہ اپنے مقام سے یوں گر جاتا ہے کہ چکی تک بھی چلانا پڑے تو اسے اپنے معراج سمجھتا ہے توہین نہیں. لیکن سر اٹھاؤ، میرے رسول سے لے کر سرکار عسکری تک یہ ہر ایک کا خادم رہا ہے، لیکن جبریل نے کسی معصوم کی بیعت نہیں کی. بیعت صرف میرے امام کی. دل نہ چاہ رہا ہو تو سمیٹ لیں. اگر دوسرا پروگرام نہ ہوتا تو پھر بڑی تفصیل اور وضاحت سے بات ہوتی، لیکن ایسے بادشاہ نے دل دیا کہ پڑھنا ہے مجھے.
تو کوشش کرنا کہ مجھے تشریح در تشریح میں نہ جانا پڑے. کیا کیا میں نے؟ جبریل کا بیعت کرنا دلیل ہے اس امر کی کہ میرے مولا کے اصحاب میں ہے یہ. تو جب سے گردہ صاحب جبرائیل ہے تب سے اللہ نے اس کے 313 جمع کرنا شروع کر دیا اور جی ہاں کرتا چلا رہا ہے. عیسیٰ 313 میں ہے, الیاس 313 میں ہے, خضر 313 میں ہے, سلمان فارسی 313 میں ہے. میری سمجھ میں نہیں آتی بات. 1,30,000 بندے میں سے یہ شرف صرف سلمان کو ملا کہ وہ ان 313 میں شامل ہو سکے. ابو ذر کا بھی یہ مقدر نہیں ہوا. ابو ذر بھی میرے مولا کے ساتھ جی. بالکل سامنے کی بات ہے, کہو علماء سے مل کر کہیں دکھا دے کہ ابو ذر 313 میں ہے. صرف سلمان, حالانکہ صرف ایک درجہ ایمان کا فرق. 10ویں پہ سلمان, 9ویں پہ ابو ذر. ذرا مولوی کی ابا کا گریبان پکڑ کے جھنجھوڑ کے غضنفر کی طرف سے ایک سوال کرنا کہ جس کے لشکریوں کی مثل ابو ذر نہیں, تو 2 ٹکے کا ملا اس مولا کی مثل نہیں. میرے مولا کو جو معیار چاہیے وہ کثرت عبادات سے تعلق نہیں رکھتا, وہ رفعت مناسب سے تعلق نہیں رکھتا, وہ اس ضرب سے تعلق رکھتا ہے کہ جہاں حجاب ہٹا بھی دیے جائیں تو دل دھڑکے نہیں. یاد ہو کہ میں نے سرکار کے نائبوں پر بحث کرتے ہوئے آپ کو بتایا تھا کہ ہر ایک کو یقین تھا کہ تیسرا نائب ابن متیل ہوگا, کیونکہ علم میں بھی اور زہد و تقوی میں بھی سرکار ابو القاسم حسین بن روح سے کہیں آگے تھے یہ شخص. ہاں, اور دوسرے نائب محمد بن عثمان آخری ایام میں انہی کے گھر سے کھانا کھاتے تھے, شب و روز یہی گزرتے تھے. شب و روز یہی گزارنے سے شیعوں کو یقین تھا کہ بس یہ ہوگا تیسرا نائب. کتابیں پڑھ کے دیکھیں, علماء سے پوچھیں, جب آخری ہچکی لی ہے دوسرے نائب میں, اس وقت منظر پتہ کیا تھا؟ حسین بن روح قدموں کی طرف بیٹھے تھے, ابن متیل سرحانے بیٹھے تھے. اچانک کوئی اندر آیا, اس نے رقعہ دیا محمد بن عثمان کو, رقعہ دیکھا, چوما, آنکھوں سے لگایا اور کہنے لگا افسوس کہ عہدے ذاتی خواہشات کے تابع نہیں ہوتے. حجت اعلم بالعواقب امورہ, اور حجت کو بہتر پتا ہے کہ میں نے کس کو چننا ہے. ابن متیل کو مولا نے نہیں چنا, حسین بن روح کو چنا. فوراً ابن متیل اٹھا, خود قدموں کی طرف, اسے سرانے بٹھایا. باہر نکل کے کچھ لوگوں نے پکڑ لیا, علم تیرا دیا تھا, تقوی میں تو آگے, زہد میں تو بڑھا ہوا, حسین بن روح کیوں؟ کہنے لگا بابا بات سچی ہے, تمہیں بھلی لگے یا بری لگے. انی رجل القی الخصوم, ہر وقت دوست دشمنوں سے ملنے والا شخص ہوں میں. ہو سکتا ہے حکومت وقت مجھے پکڑ کر مجھ پر تشدد شروع کر دے, بتاؤ کہاں چھپا ہے تمہارا امام. ہو سکتا ہے میں راز اگل دیتا. وَأَمَّا أَبُو الْقَاسِمِ لَوْ كَانَ الْحُجَّةُ تَحْتَ ذَيْلِ وَقُرِّزَ بِالْمَقَاوِيزِ مَا كَشَفَ عَنْ ذَيْلِهِ. اور حسین بن روح وہ بندہ ہے اگر امام اس کی ابا کے دامن کے نیچے ہو اور مقراض سے پرزے کر دیا
دیا جائے تو دامن ہٹائے گا نہیں. اس پر تبصرہ بھی کیا کہ 14 میں قائم کا وہی مقام جب پنجتن میں سیدہ کا یاد ہے آپ کو. جس طرح سیدہ کو کبھی کسی غیر معصوم نے مستک نہیں کیا, حتیٰ کہ جس کی نوکرانی مبعوث ہوئی ہو. مجھے نہیں پتا کہ تمہیں تھکا ہوا کون ہے, تازہ دم کون ہے. میں نے خان صاحب کتابوں میں دیکھا کہ ایک جنگ میں کنیزیں آئی. سیدہ نے کہا بابا جان کام بہت ہے, تھک جاتی ہوں میں, ایک کنیز مجھے بھی عطا ہو. شاید دیتے رسول. فوراً جبریل آیا. ان اللہ یقول واللہ یبعث لہا خادمۃ. اللہ کہتا ہے ان میں سے کوئی نوکرانی نہ دینا, اس کی خادمہ میں مبعوث کروں گا. لیکن جو نہیں پہنچے ان کے لیے بھی دعوت فکر ہے. جب قرآن پڑھو گے تو پتہ چلے گا یہ حقیقت کیا ہے. هو الذی بعث فی الامیین رسولا. مبعوث رسول ہوتے ہیں, مبعوث نبی ہوتے ہیں. جس گھر کی نوکرانیاں مبعوث چن کے لوگ رکھے. میں بھی سوچتا تھا کہ الیاس آ گیا, موسیٰ کیوں نہیں آیا. تو فوراً سرگوشی کی کسی نے, جاگل نہ بن, موسیٰ فرعون کے گھر پلتا رہا ہے. اللہ اکبر. اسے فرعون نے چھوا ہے. اسے فرعون اپنا لے پالک سمجھ کے پیار کرتا رہا ہے. تو جس کے بدن پہ فرعون کے ہاتھوں کے لمس کے نشان ہوں, یا مجھے نہیں پتا کہ کس کے سر سے گزرے گی, کس کی زمین دل پہ اترے گی. جس محمد کے نواسے کا سپاہی نبی بھی ہو وہ نہیں بن سکتا کہ کافر نے چھو لیا. اس محمد کو کس نے پالا ہوگا. مشیت کی چھاننی میں چھان ہاں چنے پتہ چلتا ہے اس فکر سے. اس وقت کے بعد دلائل میرے پاس ہزاروں نہ صحیح تو سینکڑوں اس وقت بھی ذہن میں ہیں, سوچنے پر اور یاد آ سکتے ہیں. 2 ایک مثالیں آپ کو دے دیتا ہوں.
امیر شام کا ایک خازن تھا، نام جبیر الخابور ہے اس کا، یاد رکھ لینا، جبیر الخابور، خزانہ دار۔ ہاں، اس کی ماں کوفے میں رہتی تھی۔ اس نے اپنے حاکم سے چھٹی مانگی، کوفے جانا چاہتا ہوں۔ کہتا چھٹی تو دیتا ہوں لیکن کوفے میں معاذ اللہ ایک بڑا ساحر رہتا ہے، جو اسے دیکھ لے بس اسی کا ہو جاتا ہے، نام علی ابن ابی طالب ہے۔ بس اس سے بچنا۔ اور درجے صاحب جبیر کے بارے میں یہ لکھا ہے کتابوں میں کہ جب یہ کبھی تنہائیوں میں جنگل سے، دشت سے، صحرا سے گزرتا تھا، درندوں کا کام ہے چیر دینا، درندے سر جھکا کے اسے سلام کرتے ہیں۔ سانپ راستہ چھوڑ دیتے تھے، اگر اس کا دل پانی سے گزرنے کو چاہتا تھا پانی پھٹ جاتا تھا بغیر عصا مارے ہوئے۔ یہ بندوبست مشیت الہی کہتا ہے، سارا کچھ ہوتا ہے۔ کہنے لگا ٹھیک ہے میں اس جادوگر کے پاس نہیں جاؤں گا، بہرحال تو مجھے چھٹی دے۔ مان لیا اس وقت تک کی تنخواہ عین التمر، آج کل محافظہ ہے ضلع عراق کا، وہاں مال دفن کیا، کوفے پہنچا، دل میں کہنے لگا جبیر اب تجھے پتہ نہیں کہ تجھ میں سرخاب کا پر کیا ہے، بہرحال یہ تو ہے بلائیں تیرا راستہ نہیں کاٹتی، درندے تجھے سر جھکا کے سلام کرتے ہیں، جس وجہ سے صحیح تجھ پہ جادو چلے گا۔ کون ہے وہ صاحب؟ یقیناً اس کا سحر جادو باطل ہو جائے گا میرے سامنے۔ حسن اتفاق سے پہنچا اس وقت جب منبر ابیض پہ خطیب اعظم تھا، میرے مولا کا خطبہ شروع تھا، مولا کی نگاہ پڑی، مقام ملاحظہ ہو، وہ امیر کائنات، کیا عزت ہے علی کی، وہ بطول جو رسول کو کھڑا کر دے، علی کو دیکھ کے اٹھ کھڑی ہو۔ اس علی نے جو ہی جبیر کو دیکھا منبر پہ کھڑے ہو گئے اور دور سے دیکھ کر کہا یا جبیر الخابور انک کنز من کنوز اللہ، آج جبیر آ گیا، تو اللہ کے چھپائے ہوئے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ کہ کن تو کنزن مخفین کہنے والا، جو خود کو کنز مخفی کہے، علی اسے کنز مخفی کا کنز مخفی کہہ رہے ہیں۔ اور پھر سرکار حسن سے فرمایا کہ میں ابھی خطبے میں ہوں، تھوڑی دیر تک میں خود بھی آتا ہوں، انزل ہو سمہ ہی لے کو آخر، اسے مہمان خانے میں لے جاؤ، جتنی دیر میں نہ ہوں ضیافت میں کمی نہ آنے پائے۔ جناب حسن اسے لے کر چلے گئے، مجمع حقہ بقہ گنگ تنگ ششتر پریشان، یاری ہم نے آپ کی محفل میں خضر کو آتے دیکھا، جبریل کو پیکر بچری میں دیکھا، یہ لطف و کرم کسی پہ نہ ہوا، اس کو کیا سرخاب کا پر ہے؟ فرمایا تم کیا جانو، میں دیکھ رہا ہوں انہو یکون فی جبل الاحواض فی اربعۃ آلاف مجددین فی الصلاۃ یقاتل ما قائمنا، میں دیکھ رہا ہوں کہ 4000 سوار ہیں، سر سے پاؤں تک لوہے میں غرق ہیں، یہ ان 4000
سپاہیوں کا افسر ہے اور وہ میرے قائم کا لشکر ہے. یعنی صرف 313 اصحاب ہی نہیں، میرے مولا کے لشکر کے لیے بھی قدرت نے کیا کیا اہتمام کر رکھے ہیں پہلے سے. کیونکہ 313 تو شرطیں ضرور ہیں، لشکر تو کروڑوں میں ہوگا، اور اس لشکر میں شمولیت کی تمنا تم بھی کیا کرو. لڑنے والے کے گھوڑے کی باغ تھامنے کے لیے، اور ذات واجب کی قسم اگر یہ کسی نوکر کے گھوڑے کی باغ بھی پکڑا دے تو سمجھ لو کہ نظام مشیت کی باغ میں. یہ تو ان کی نگاہ کرم کی بات. اب پتہ نہیں کب سے توحید تلاش کر رہی ہے وہ جواہر، وہ گوہر جو اس معیار کے ہوں کہ میرے مولا کے لشکر میں. ایک اور بات آگے سامنے، بشرطے کہ تازہ دم ہو تو. ابھی وقت ہے، تازہ دم نہ بھی ہو تو اب چونکہ سامنے آئیے تو اب سناؤں گا. یونس بن زبیان صحابی سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام، جب رونا بھی ہے کہ میں مولا سے ملنے گیا. اس کی ذاتی خوبی تو آپ نے بیان نہیں کی، وہ تو امام زمانہ کے کس وجہ سے بنا؟ مولا کے لشکری موسیٰ جیسے نبی نہیں، اور ایسے لوگ ہیں، ایسوں کو میں کہتا ہوں. اور مجھے یہ اختیار بھی نہیں ہے کہ کتاب میں جو نہیں ہے وہ بھی اپنی طرف سے کہہ دوں. جو کچھ کتاب میں مجھے ملا وہ آپ تک پہنچا دیا. اب ذاتی خوبی تو وہ علی جان ہے جس نے استقبال کیا. جب سوچتا ہوں تو بات یہی سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ جناب رسالت باب، امیر کائنات، امام ششم، امام پنجم، امام ہشتم، ان تمام معصومین نے مختلف اوقات پر کہا ہے کہ اصحاب القوم قلوبهم اشد من زبر الحدید. فرمایا جو ہمارے قائم کے ساتھی ہیں، پہاڑ کی چٹانوں میں وہ سختی نہیں ہوتی جو ان کے دلوں میں ہے. عرفان کے قلعے ہیں یہ لوگ. نہیں اب یہ تھک گئے ہیں اور بڑے مشہور صاحب یہ مولا تھے. کہنے میں مولا سے ملنے آیا. دلائل الامامت میں کہیں تمہارے پاس میں دیکھیے دکھا دینا والا سرکار کے ہی باب میں ملے گی حدیث. ایک دن آیا تو رنگت عجیب دیکھی. میں دروازے میں پہنچا، محتب خادم ہے مولا کا، میم عین تیبے. باہر نکلا، میں کہا مولا سے اجازت لینے زیارت کے لیے.
وہ بولا کچھ نہیں، بس اشارہ کرتا ہوا اندر چلا گیا. جب میں اندر آیا رأیت رجلا علی صورت ابی عبداللہ علیہ السلام، ایک شخص بیٹھا ہے ہو میرے مولا کی صورت. میں نے تو پہلے یہی سمجھا امام ہے کہ اچانک اس نے کہا من انت، کون ہو تم؟ چوکا تو مولا تو جانتا ہے مجھے، یہ کون ہے؟ قد مرت علی امر عظیم اما کفر او ایمان. اے یونس، امر عظیم پر آن پڑے ہو، یا ایمان لے کے جاؤ گے یا کفر لے کے پلٹو گے. کہتے مجھ پہ لفظ طاری ہو گیا ہے تب سے. آگے بڑھا رأیت رجالا کثیرا کلہم علی صور واحدۃ، بہت سے لوگ اتنے کہ میں گن نہیں سکتا تھا بیٹھے ہوئے، سب کی صورتیں. ان سب نے بیک جنب شلب کہا ورد تعالی امر عظیم اما کفر او ایمان. اے یونس، امر عظیم پر آن گرے ہو، یا مومن بن کے لوٹو گے یا کافر بن کے نکلو گے. کہتے مجھ پہ دہشت اور حیبت بڑھتی جا رہی ہے. اب اور تو کچھ نہیں بن پڑا. میں نے کہا مولا کو پکارو. دروازے پہ کھڑے ہو کے میں نے آواز دی السلام علیکم یا بیت اللہ و نورہ و حجابہ. کیا کہا؟ السلام علیکم یا بیت اللہ، اے بیت اللہ میرا سلام، اے اللہ کے نور میرا سلام، اے اللہ کے پردے میرا سلام. اب پروفیسر صاحب یہاں تک تو اس کا عقیدہ ہے کہ امام کو بیت اللہ بھی مانتا ہے، نور اللہ بھی مانتا ہے، حجاب اللہ بھی کہتا ہے، لیکن اثرات پر دہشت زدہ ہے، قدم لڑکھڑا رہے ہیں. کہتے آواز آئی ادخل یا یونس، داخل ہو جا، آ جا. جاتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں؟ مولا مسند پہ ہے فَإِذَا طَائِرُونَ يَحْكِيَونَ وَكُنْتُ أَفْهَمُ كَلَامَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامَ وَلَمْ أَفْهَمْ كَلَامَهُمَا. دو بڑے بڑے سفید پرندے مولا کے سامنے سر جھکائے بیٹھے ہیں، وہ بھی بول رہے ہیں، مولا بھی. مولا کی بات سمجھ میں آتی ہے، ان کی سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ کیا کہتے ہیں. بات ختم ہوئی، سلام کر کے الٹے قدموں وہ باہر نکل گئے. تو مسکرا کے فرماتے ہیں صل یا یونس، نحن نجل النور فی الظلمات ونحن البیت المعمور الذی من دخلہ کون عامرا. پوچھا یونس کیوں دل میں دبائے بیٹھا ہے؟ ہم ظلمتوں میں نور کی اولاد ہیں، نور کے والد ہیں، نور کی نسلیں ہیں. ہم ہی وہ بیت المعمور ہیں کہ جو ہماری پناہ میں آ جائے اسے امن ہی امن حاصل ہو جاتا ہے. پوچھ. کہتے مولا پہلا تو اشتباہیاں دور کیجئے. رأیت رجلا علی صورت، بات جگہ بیٹھے ہو، لفظوں کا میں بامن. محسن کی لائبریری میں دلائل الامامت، اور آج کا کی نہیں 1100 سال سے زیادہ پرانی کتاب تمہارے مذہب کی، اس سے حدیث سنا رہا ہوں. ابھی 2 منٹ کے نوٹس پہ کتاب ممبر پہ آ سکتی ہے، ساتھ ہی ہے لائبریری. لفظوں کا میں ذمہ دار توفیق خود مان رہا. مولا آپ کی صورت پہ دیکھا، دیکھا ہوگا اِنَّا لَا نُوصَفْ نَحْنُ عِزَّتُ اللَّهِ وَكِبْرِيَاؤُهُ. تجھے پتا نہیں ہم اوصاف سے معرّہ ہیں، ہم شکلوں کے قیدی نہیں ہیں. ہم صورتوں میں قید نہیں ہو سکتے. کیا تو جانتا نہیں نحن عزت اللہ وکبریاؤہ، ہم ہی تو اللہ کی عزت ہے، ہم ہی تو اس کی کبریائی.
عزت کی سرحدوں پہ لکیریں کھینچ کے دکھاؤ نا کہ کہاں تک عزت دار ہے، کیونکہ وہاں پھر میں ان کو کھڑا کروں گا. اس کی کبریائی کی بلندی بتاؤ. کبریائی یہ ہے، فرمایا ساق صاحب السماء الثالثة جاؤنی ان استاذن اللہ ان یسیرہ ما اخلہ فی السماء الرابعہ. فرمایا وہ جو پہلا بندہ تو نے میری صورت والا دیکھا ہے وہ تیسرے آسمان کا موکل فرشتہ ہے. میرے پاس آیا تھا کہ مولا میری ڈیوٹی تیسرے پر ہے، چوتھے آسمان پہ میرا ایک ایمانی بھائی رہتا ہے، اگر میری ڈیوٹی وہاں لگا دی جائے. بہت سے لوگ بیٹھے تھے، سب کی ایک ہی صورت. ٹرانسفر کے پہ آیا ہے وہ کون؟ سب ملک، سارے فرشتے، سب فرشتے. ہاں کیوں بیٹھے تھے؟ فرمایا ہؤلاء اصحاب الغائب. سارے کے سارے ہمارے قائم کے صحابی محمد طائران اللذان یحکیان، اور وہ جو تو نے دو بڑے بڑے پرندے دیکھے ہیں جانتا ہے کون ہے؟ ہما جبرائیل و میکائیل. ہما جبرائیل و میکائیل، وہ دونوں میکائیل اور جبرائیل تھے. وہ ہم خمسۃ آلاف، اور ان دونوں کو ملا کر ان کی تعداد 5000 ہے. لن یسعدا ما نزل حتی یکون ھذا الامر، کہا جب سے اترے ہیں زمین پر پھر نہیں گئے. روز یہی کہتے ہیں موت آنی ہے تو آ جائے، جب تک قائم نہ آئے. مولا سے بھی پہلے اور کتنا پہلے توحید کیا کیا اہتمام کر رہی ہے. مولا کے لشکر کا سمجھ آئی بات نہیں؟ اب فرشتے جس کے لشکری ہوں، اور ان سے قرآن کہتا ہے فالمدبرات امرا فالمقسمات امرا. رزق فرشتے بانٹتے ہیں، کائنات کا نظام فرشتے چلاتے ہیں. فرشتے میرے مولا کے سپاہی ہیں. سپاہی اور شہنشاہ میں کتنا فرق ہے؟ نہیں ایسے ہی کہہ رہے ہو آپ لوگ. پھر ثبوت دو نا، بغیر دلیل کے میں کیسے مانوں تمہاری بات؟ جو سپاہی ہیں ان سے تو رزق لیتے ہو. جو سلطان ہے اس کے بارے میں اگر کہہ دیا جائے کہ یہاں سے رزق مانگو، توحید زخمی کیوں؟ بس ایک بات سنو اور میں منبر چھوڑوں. جملہ آیا، اب یہ سارے جمع ہوں تو اللہ کی عزت و کبریائی، اور اگر اکیلے اکیلے ہوں تو پھر جو بھی اکیلا ہوگا وہ عزت اللہ، وہ اللہ کی کبریائی. اب تشریح کی طرف گردے صاحب میں نہیں آنے کا، میں جملہ کھول رہا ہوں، لکھ خود لینا. مشہور عالم دعا ہے، دعائے سماعت، سین میم الف تے، علامتوں والی دعا. اس میں ایک جملہ ہے اللہم انی اسألک بنورک الذی خر من فضلہ طور سینا وبعلمک
السماوات وانفجر لها الافق الاکبر. پروردگار تجھے تیرے اس نور کی قسم جس کے خوف سے طور پھٹ گیا. پروردگار تجھے تیرے علم کا واسطہ، تجھے تیری جلالت کا واسطہ، تجھے تیری عزت کا واسطہ، تجھے تیری کبریائی کی قسم، تجھے تیری عظمت کی قسم. اب پھر ہم ثابت کر رہے ہیں کہ اس کی عظمت کون ہے، اس کی عزت کون ہے. جس نے بھی موصل لکھی ہے دعائے سماعت کی شرح، جس نے بھی اس نے اعتراف کیا کہ اس دعائے سماعت میں جتنے اسماء ہیں، جتنی صفتیں ہیں، سب امام زمانہ کی. اب 1/4 سے بھی ادھر آ گیا ہے نعرہ، باقی سب خاموش تھے انشاءاللہ. اللہ کا علم ہے میرا امام، جو ہے اللہ کا علم. کمزور کو اس کے بارے میں یہ نہ پوچھا کرو کہ غیب جانتا ہے یا نہیں. کیونکہ وہ اللہ کا علم ہے، اللہ کا جلال ہے، وہ اللہ کی کبریائی ہے، وہ اللہ کی عزت ہے، وہ اللہ کی عظمت. کون سی؟ لم تستقل لها الارض، تیری وہ کبریائی کہ جسے زمین نہ سنبھال سکی. نہیں. اگر تمہیں میرے گزرے ہوئے عشرے یاد ہوتے تو اس وقت تمہیں عرش نظر آ جاتا. یاد کرو، بتا چکا ہوں تمہیں کہ ادھر میرے زمانے کے امام زمین پر تشریف لائے. جناب حکیمہ روایت کرتی ہے کہ سفید رنگ کے پرندے آئے، پروں میں سنبھالا، اور واپس میری اب جتنی دیر میں نے پڑھنے نعرہ لگانا نہیں، کیونکہ میں اور زیادہ بے لطف اور بے مزہ ہوتا جا رہا ہوں تمہارے اس ٹوٹے پھوٹے نعرے سے. لے گئے، پوچھا گیا کون تھے، کیوں لے گئے؟ فرمایا فرشتے تھے. اللہ نے واپس منگایا. آج دعائے سماعت کے جملے بتا رہے ہیں. لم تستقل لها الارض، تجھے تیری اس عظمت کی قسم جس کا بوجھ تیری زمین نہ اٹھا سکی. فراہم کی گئی زمین کو.
تیرا وہ علم، تیرا وہ جلال، تیری وہ عظمت، تیری وہ کبریائی کہ آسمان جس کے سامنے سب نگو ہو گئے. من ساجر لہنہم قل اکبر. اور وہ اصلا جملہ آیا بڑے غلط وقت پر ہے سامنے. کم از کم ایک علیحدہ مجلس چاہتا ہے یہی لفظ. میں چند منٹوں میں کوشش کرتا ہوں اگر بات آپ تک پہنچ سکتی ہے تو. اس کا واسطہ دے رہا ہوں تمہیں جس کے سامنے اوما کے اکبر گھٹنے ٹیک چکا ہے. اوما کے اکبر. جی خدا کی قسم بڑے بڑے مدعیان علم کو خبر نہیں اوما کے اکبر کیا ہے. اب انگلش کا لفظی ترجمہ تو ہے سب سے بڑی گہرائی. یہ اس وقت اصطلاحات ہیں. ایک امو کے اصغر کہلاتا ہے، ایک امو کے اکبر. دیکھو بابا تمہارا فیوز کیوں ہو گیا؟ سمجھانا میں نے. آپ سب سنیں، تحقیق اور محنت کے لیے ہم موجود ہیں. دو چیزیں ہیں بابا. ایک ہے عالم اکوان. ایک کون کی جمع ہے اکوان. یہ کون و مکان جیسے بولتے ہیں. اسی سے کون ہے، اس کی جمع ہے اکوان. ایک ہے عالم اکوان اور ایک ہے عالم امکان. یعنی یوں سمجھ لیں کہ ایک ہے ہو چکنا، ایک ہے ہو سکنا. جی یعنی جو ہو چکا وہ اکوان ہے، جو ہو سکتا ہے وہ ممکن اور عالم امکان ہے. اور جانتے ہو اکوان و امکان میں فرق کتنا ہے؟ کم از کم جتنا ایک قطرے کے مقابلے میں ہزاروں سمندر. وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ مِنَ التَّقْلِيلِ وَالتَّحْدِيدِ. پڑھنے والے میں قلت عدد پر معافی چاہتا ہوں مگر سمجھانے کے لیے اور لفظ نہیں تھے میرے پاس، حالانکہ میں نے بہت قلیل مثال دی. اس سے بھی اربوں ضرب اربوں ضرب اربوں ضرب اربوں فرق، اس سے بھی زیادہ. اسی لیے میں نے بولا تھا کہ بڑے غلط موقع پہ آ گیا ہے جملہ سامنے. دیکھیں میں آپ کو تھوڑی سی مثال سے سمجھانے کی کوشش کروں. برکت کا درخت دیکھا ہے نا؟ برکت کا بہت بڑا درخت ہوتا ہے. اس کا بیج دیکھا ہے؟ نمولیا سی لگتی ہیں چھوٹی چھوٹی جنگلی بیل کی طرح. وہ ایک نمولی توڑے نا اس میں سینکڑوں دانے ہوتے ہیں. مسور کے دانے سے چوتھائی سے بھی کم اور بہت سے ہوتے ہیں. تو وہ جو مسور کے دال کے دانے کی چوتھائی سے بھی کم تر دانا ایک، اسے آپ نکال کے ہتھیلی پہ رکھیں. یہ دانا تو ہو چکا ہے، یہ عالم اکوان سے ہے. اب بظاہر یہ مسور سے بھی چوتھائی کم بلکہ اس سے بھی کم. لیکن اگر آپ تصور کریں تو اس دانے میں ایک 50-60 فٹ کا درخت چھپا ہوا ہے. زمین میں گاڑ دیں. ایک دن آپ دیکھیں گے کہ 60 فٹ کا بڑ تیار کھڑا ہوگا آپ کے سامنے. نہیں ابھی بات کہاں ختم ہوئی. اب جب وہ بڑ تیار ہوگا پھر اس پر ہزاروں نمولیاں لگیں گی. ایک ایک میں درجنوں دانے اور ایک ایک دانے میں پھر ایک ایک بڑ. اب اسی طرح بڑھاتے جائیں بڑھاتے جائیں بڑھاتے جائیں
مقدر اس کا، جو خود بھی جانتا ہے اور اپنے نصیب کو جھنجھوڑ کے جگائے بیٹھا ہے، سر اٹھا کے قدم پر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے، جو نصیب کی طرح سویا ہے میری پناہ سے، جو جو اللہ خلق کر چکا ہے یہ ہے اقوام، اور جو جو وہ خلق کر سکتا ہے بلاؤ نا کائنات کے علماء کو، بتائیں کہ اللہ کتنا خلق کر سکتا ہے۔ بابا یہاں آدم کا علم بے علمی میں ڈھل جائے، جہاں نوح کی سوچ بے ادراک ہو جائے، جہاں ابراہیم کے دماغ پہ چھالے پڑ جائیں، کون بتائے؟ کیونکہ جب ہی تم نے کہا اتنا تو میں کہوں گا پھر اس کا مطلب ہے اس سے آگے خلق نہیں کر سکتا۔ اسی لیے میں نے کہا جو کائنات ہو چکی ہے وہ قطرہ ہے، اور اربوں ذرا ضربوں ذرا ضربوں ذرا ضربوں، اور قیامت تک ضربے دیتے رہو پھر بھی کم تر، جتنا وہ خلق کر سکتا ہے۔ تو جو ہو چکا وہ ہے امم کے اصغر، جو ہو سکتا ہے وہ ہے امم کے اکبر۔ اے اللہ تجھے اس امام کا واسطہ جس کے سامنے امم کے اکبر نے گھٹنے توڑ دیے۔ وہ کہتے ہیں شرط یہ ہے اگر مہدی چاہے کہ میں عطا کروں، تو پھر کس کو شعور ہے کہ وہ سوچ سکے کہ وہ کتنا عطا کر سکتا ہے؟ کیوں؟ اس کے سامنے تو امم کے اکبر نے گھٹنے ٹیکے ہیں۔ اب اگر کسی کو وہ روئے زمین کی شاہی دے دے، مولا آؤ مولا آؤ مولا آؤ اکبر ختم ہونا، طے کریں گے لوگ، زکات لینے والا نہیں نظر آئے گا۔ یاد ہے نا یہ فطرت کی بھوک کو غنی کر دینے والا امام۔ آج مسئلہ سمجھ میں آیا، کس کا دل بھرا ہے دولت سے، 1000 والا لاکھ، لاکھ والا کروڑ، کروڑ والا ارب، چلتا چلا جاتا ہے، کیوں کوئی نہیں لے گا زکات؟ امم کے اکبر کے مالک نے جو دیا ہر امام کا ہوتا ہے۔ اور آج ملتان کے مجمع کو اور لطف آئے گا اس فکرے کا، یاد کرو جو مل چکا امم کے اصغر، کسی کے 5 بیٹے ہیں، 7 بچے ہیں، یہ
तुम्हें ऐसे लातादाद जश्न मनाना, सुनना, देखना और हम खताकारों को पढ़ना नसीब फरमाए। हाँ, कल इंशाअल्लाह जरा मजीद इससे खुल कर बातें होंगी आपसे। और आज ये तो मैं आपको पहले भी बार समझा के दांत किस गए मेरे, थक गया हूँ। आज की रात देखो, अच्छा ताजिर वो होता है जो बड़े से बड़े नफे पर नजर रखे। जिस व्यापारी को ये पता हो कि अगर 4 दिन कपास रख लूं तो 5 लाख नफा हो जाएगा, तो वो 50,000 मुनाफे पे बेचता है? नहीं, अगर बेचे तो पागल कहलाएगा। हाँ, अगर सियाने हो तो आज ज़बान से अल्लाह से कुछ न मांगना कि ये दे। तिजारत का तरीका मैं बताता हूँ। 2 रकात नमाज पढ़ो, सजदे में जाओ और अल्लाह से कहो, तुझे तेरी गैबत के मजहर कुल वली की आमद पे मुबारक देता हूँ। और मुबारकबाद के बाद कहना, ये फितरत है, कमीन बड़ों को मुबारक दे के मुबारकी में कुछ लेते हैं। मैं खुद नहीं कहता क्या दे, तू जितना खुश है उतना दे। अपना नुकसान मत करना। तो तू जितना खुश है, ताकि मैं भी तो देखूं वो कितना खुश है। बस उसी खुशी के सदके, इनका मुझे पता नहीं मेरे मालिक, तू अलीमुन बिज़ात सुदूर है, दिलों के भेद खूब जानता है, तू मेरी वारदात कल्ब से वाकिफ है। तेरे इस वली की इज्जत की कसम, मैं कम अज कम तुझसे सौदा करने को तैयार हूँ। जो जो मांगता हूँ मैं, कुछ न दे, सिर्फ ये दे दे, मेरे वारिस का बुजुर्ग। ये उससे भी बड़ा सौदा है। जब उमर के अकबर का मालिक आ जाएगा, उसी से ले लेंगे। अल्लाहुम्मा कुल्ले वली का बिज्जत बिल हसन सलावत अलैहि व अला आबाइहि फी हाज़िहि अस्साअति व फी कुल्लि साअतिन साअतिल लैल वन नहार वली मुहाफ़िज़ मक़ाइद मुनासिर मुदल्लिल मुआइना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़तहु व तुफ़त्तिहु फ़ीहा तवीला या रब्ब मुहम्मद व आलि मुहम्मद अज्जिल फ़रजहुम बिक़ाइमिन व रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिहक़्क़ि मुहम्मद व आलिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन।